سوال یہ ہے کہ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے بات کو سنے اور آگے پہنچا دے۔ شاہ صاحب، آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا اور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، بدگمانی انتہا پہ، لوگ اپنے بغض اور حسد کا اظہار وہ بدگمانی سے کرتے ہیں، کیونکہ بغض اور حسد کو بھی ایکسپریشن چاہیے۔ کبھی کسی زمانے میں صرف لوگ دانت پسیتے تھے اور کوئی اشارہ کر دیتے تھے، آنکھ مار دیتے تھے، پنجابی میں ہم گٹکنا بھی کہتے تھے۔ آج بڑا مشکل ہو گیا شاہ صاحب، اس دور میں لوگوں میں یہ حیا کہ کسی کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، کہ کوئی ہرٹ ہوتا ہے، سم ٹائم کوئی اتنا ڈیمیج ہو جاتا ہے کہ ہمیں پچھلے سال میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک کالج کے پروفیسر نے سوسائڈ کر لی، غلط الزام لگا اور وہ کہہ لیجئے الزام پھیلتے پھیلتے پوری دنیا میں چلا گیا۔ یہ جو بدگمانی اور حسد کا یہ ایکسپریشن بنا ہے، سماج اس میں اتنا شدید ڈوبا پڑا ہے، کیا سماجی حوالے سے اگر ہم سوچیں اس کا کوئی سلوشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو میرے خیال میں آج کے زمانے میں پاکستان میں سب سے برننگ ایشو ہے، اور یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اکانومی کے بارے میں تو تھوڑی سی ہم ایفرٹ اپنی کم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر میکسیمم ایفرٹ دی جانی چاہیے۔ کیونکہ یہ جو رویہ ہے، جیسے آپ نے خود ہی فرمایا کہ کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے معاشرے میں یہ تھا کہ اگر مجھے کسی پر غصہ آ رہا ہے تو میں دل میں بوائل کرتا رہوں گا، یا بہت ہوگا تو دانت پیسنے شروع کر دوں گا، لیکن ریسٹرینٹ ایک میں رکھوں گا کہ میں کسی کو کچھ کہوں نہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ تو وہ قہر درویش جو ہے وہ اپنی ہی ذات پر ٹھیک ہے سر نکلتا ہے۔ تو وہاں سے ہم چلے اور وقت کے ساتھ ساتھ ادھر ہم آتے گئے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حکومتی سطح پر ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ ہم قوم کی اخلاقی تربیت کرتے ہیں۔ اس کو چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے بغیر رڈر کی کشتی سمندر میں لہروں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، لہریں اس کو کہیں بھی لے جائیں، تو وہی صورتحال ہماری ہو گئی۔ اب ہم قطعاً نہیں ہچکچاتے کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کہنے سے۔ یہ تو اسی وقت ٹھیک ہوگا جب ہمارے پاس حکومتی سطح پر وقت ہوگا، کیونکہ فی الحال تو صورتحال یہ ہے کہ حکومت وقت، چاہے وہ کسی کی بھی حکومت ہو، میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا، حکومت وقت کا دن کا آدھا حصہ اپوزیشن کی سازشوں سے بچنے میں گزر جاتا ہے، اور بقایا آدھا دن اپوزیشن کے خلاف سازشیں کرنے میں گزر جاتا ہے۔ تو قوم کے مسائل پر توجہ دینے کے لیے ٹائم نہیں رہتا۔ اب حکومتی سطح پر یہ چلایا جائے سلسلہ، یا پھر جو ہماری سول سوسائٹی ہے وہاں سے یہ چیز انیشیٹ ہو، ٹھیک سر، اور اس کو سپورٹ دے دی جائے قانون کی، کہ اس قسم کے جو ڈیفیمیشن کے کیسز ہیں اس پر فیصلہ بڑا جلدی آ جائے اور ذرا سخت آ جائے۔ ٹھیک سر تو بھی معاملات کافی کنٹرول میں آ جائیں گے۔ ادروائز تو یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ میں اگلے دن دیکھ رہا تھا کہ ہم
اپنے لیڈران کے لیے بڑے جانثار لوگ ہیں. تو ایسے ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا, ایک نیوز پڑھ رہا تھا میں. اچھا. جو ہماری کتابیں ہیں اور مغربی لٹریچر ہے, اس میں لیڈر کی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ ون لائنر تو کہیں ہے نہیں. ٹھیک ہے سر. ایک لمبی تفصیل آپ پڑھیں گے کہ یہ لیڈر میں یہ ہونا چاہیے. لیکن جو فقیر ہے جی جی اس کے یہاں تصوف میں لیڈر کی صرف ایک سینٹنس میں تعریف ہے کہ لیڈر وہ ہے جو کریڈٹ لینے میں سب سے پیچھے واہ اور ڈسکریڈٹ ایکسیپٹ کرنے میں سب سے آگے ہو, وہ لیڈر ہے. ویری نائس. واہ یہ تو فقیر کی ڈیفینیشن ہے. صحیح سر. لیکن بات یہ ہے کہ لیڈر کے اندر ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ٹھیک سر. ٹھیک سر. تو وہ آپ شروع ہوتے ہیں کہ اس کی 2 ریکوائرمنٹ ہیں صرف ایک لیڈر کے لیے جو بہت اہم ہیں. سر. ایک انٹیگریٹی ہے ٹھیک سر. اور دوسری کمپیٹنس ہے. ٹھیک ہے سر. اب جب ہم انٹیگریٹی کو کھنگالتے ہیں سر. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے اندر سب سے بڑی بنیاد سر. ویلیوز کی ہے. ٹھیک سر. اور مسئلہ یہ ہے کہ ویلیوز بلڈ اپ وہاں ہوتی ہیں سر. جہاں ہماری عمر 0 ہوتی ہے. سر. یعنی جو دنیا میں بچہ آیا اس نے پہلا سانس لیا. ٹھیک سر. اب وہ صحیح ہے کہ بول نہیں سکتا, سر. اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتا, سر. اور جسم پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی اڑا نہیں سکتا کہ سر. اس کے جو نروس سسٹم ہے اور اس کے جو مسلز ہیں سر. وہ ابھی ویسے ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے. لیکن وہ دیکھتا سب کچھ ہے اور رجسٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے سر. تو ویلیوز انسان کی سر. وہ اس کی نیچر میں داخل ہونے لگتی ہے, کیونکہ جو بچہ پیدا ہوا ہے سر. وہ در حقیقت ایک کورے کاغذ کی طرح ہے, سفید کاغذ. ٹھیک ہے سر. آپ چاہے تو اس کے اوپر برے الفاظ لکھ دیں, ٹھیک ہے سر. چاہے تو اس کے اوپر سر. اچھی چیزیں لکھ دیں. وہ تو آپ کے پاس ایک سفید کاغذ آ گیا. ٹھیک ہے سر. اب وہ جو کچھ وہ آبزرو کر رہا ہے بچہ, وہ بلڈ اپ کر رہی ہے اس کی نیچر. ٹھیک ہے سر. ویلیوز وہاں ڈیولپ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے سر. اور یہ جو ویلیوز ڈیولپ ہو جائیں گی اپ ٹو دی ایج آف 7 years, سر. یہ ساری عمر اس کے ساتھ چلیں گی, وہ جان نہیں چھوڑتی. ٹھیک ہے سر. پھر بہت محنت چاہیے. سر. وہاں کوئی آپ جیسا استاد چاہیے جو انسان کو ڈنڈے ونڈے مار کے تو سیدھی راہ دکھا دے. سر. یہ کچھ ہمارا قصہ سر. اصل میں ویلیوز کا سر. زیادہ ہے سر. کہ ہم اپنی ویلیوز سر. ان سے بہت دور چلے گئے صحیح جی. جو ہماری طرح امتیاز تھی. سر. ابھی تو یہ سول سوسائٹی کو موو کرنا پڑے گا, حکومتی سطح پر سر. موو کرنا پڑے گا, اور پھر کہیں جا کے. صرف سر لیکچر سے نہیں ٹھیک کر سکتے. نہیں, ہم پہ بڑا الزام آتا ہے سر, ہم سارے جب بولنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جب میں پولیس کو لیکچر دے کے آتا ہوں کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گی. ججوں کو پڑھا کے آتے ہیں سر, وہ کہتے ہیں جج ٹھیک ہو جائیں گے سر. تو صرف لیکچر تو نہیں سر چینج کر سکتا. نو. سر. دیکھیے سب سے بڑی اگزامپل ہمارے پاس کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ سر. زبان سے بہت کم کی ہے, سر. پرسنل ایگزامپل سے زیادہ تبلیغ کی ہے. بے شک ایسے, بے شک ایسے, بے شک ایسے سر. اور وہ ایفیکٹو تھی. سر. سر. اس کا گراف اگر آپ دیکھیں, ٹھیک سر. جو مکی زندگی ہے سر. اس کے 10 سال مکی زندگی کے, اس میں بہت زیادہ اسلام نہیں پھیلا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک سر. لیکن مدنی زندگی 11 سال کی, ٹھیک سر. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسرسائز کیا ہے پوری طرح ٹھیک سر. اسلام کو, ٹھیک سر. اور اس میں پرسنل ایگزامپل زیادہ ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک سر. وہ ایفیکٹو تھی. ٹھیک ہے سر.
تو ہمیں رول ماڈلز کریٹ کرنے پڑیں گے، لیکن رول ماڈلز کے اندر بھی ایک پرابلم آ جاتی ہے بہت بڑی. سر ہم ایک بنیادی غلطی رول ماڈل کو اپنے لیے طے کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں. سر ہم انڈیویجولس کو رول ماڈل بناتے ہیں. ٹھیک سر. ہم اس انڈیویجول کی خوبیوں کو رول ماڈل نہیں بناتے. ٹھیک سر. تو انسان تو مجموعہ ہے اچھائی اور برائی. اسٹرینگس اینڈ ویکنیس اس کا. سر جب ہم کسی شخص کو رول ماڈل بنا لیتے ہیں، شخصیت کو، سر سر تو اس کی اسٹرینگس اینڈ ویکنیسز دونوں ہی ہم اڈاپٹ کرنے لگتے ہیں. تو اگر ہم رول ماڈل بنائیں کسی شخصیت کی ویلیوز کو، ٹھیک ہے سر. اس کے ایٹریبیوٹس کو، سر سر ٹھیک ہے سر. تو غلطی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے سر. ہم صحیح طرف چلے جائیں گے. بہترین سر.